السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سلسلہ قرآنی دعائیں کی چوتھی دعا یاد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب ہے۔ اس سے ان کی شان، قابلیت اور ذکاوت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ دعا کچھ یوں ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ انتہائی جامع دعا اور انتہائی حسن طلب۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو کیا؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اور میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان میں ایک ایسی نسل پیدا کر جو امت مسلمہ ہو۔ اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس امت مسلمہ میں سے ایک ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ سحر کے وقت اتنی لمبی نمازیں پڑھتے اور اس میں اتنی لمبی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کی صرف تلاوت ہی نہ فرماتے بلکہ اس کو سیکھتے، سکھاتے اور اس کی حکمتوں کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ کرتے۔ تلاوت میں اور سیکھنے میں فرق ہے، تبھی تو اسے دو جگہ بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور اس کی تلاوت وہ دن رات کرتا رہا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت خود فرماتے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن پاک سنتے بھی۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے کس قدر شغف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک پڑھتے اور اس کو پڑھنے والے کو قابل رشک جانتے اور خود سنتے بھی، صحابہ کرام کو اس کی تلاوت کی ترغیب دیتے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اتم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قرآن کی تعلیم کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی تشریح مفسرین دو طرح سے کرتے ہیں۔
کہ کتاب سے مراد تو قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عملی طور پر اور قولی طور پر دونوں طرح سے قرآن کی تشریح ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر اس دعا میں ہے وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرما دے۔ تزکیہ نفس کے پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو خود اپنے آپ کا تزکیہ کرتے، اس کے لیے خدا سے دعا کرتے، جیسا کہ عن زید بن ارقم قال لا اقول لکم الا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر وہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخیلی، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کا نگران اور مالک ہے۔ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جس کی خواہشات ہی پوری نہ ہوں، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنا تزکیہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ دعا سکھائی جس سے وہ خود کے لیے تزکیہ نفس حاصل کر سکتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، آمین یا رب العالمین۔